عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب بھی حاضر خدمت تھے۔ اتنے میں حضرت سیدہ خاتون جنت حاضر خدمت ہوئیں، درا حالے کہ وہ رو رہی تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ تجھے کبھی نہ رلائے، یعنی مراد یہ تھا کہ اللہ تمہیں کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرے۔ تو فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے دونوں بیٹے حسن بھی اور حسین بھی رضی اللہ عنہما دونوں کہیں باہر گئے ہیں اور وہ مل نہیں رہے اور میں پریشان ہوں۔ عام ماں جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتی ہے، اور جس کے بیٹے جنتیوں کے سردار ہوں، جو امت کے رہنما ہوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریبی تعلق ہو، تو ظاہر بات ہے پریشانی تو بہت زیادہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے اسی وقت اپنے پاس بیٹھے اصحاب سے فرمایا، حضرت سلمان فارسی تھے، حضور نے ان کو فرمایا جاؤ اس طرف جا کر آپ ڈھونڈو۔ دوسری طرف افضل البشر بعد الانبیاء حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق تھے، حضور نے انہیں فرمایا کہ ابو بکر آپ بھی جائیے اور جا کر میرے نواسوں کو ڈھونڈیے۔ پھر خاطر اقدس میں ملال تھا اور بے چینی تھی، حضور پھر خود بھی اٹھ گئے، دو صحابہ کو چند صحابہ کو بھیجا، لیکن پھر حضور خود اٹھ کر تشریف لے گئے۔ اور ابھی مسجد کے دروازے پر حضور کھڑے تھے تو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں حضور ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ، تجھے آدم علیہ السلام کا واسطہ ہے، میرے یہ دو بچے جہاں بھی ہوں خیر سے ہوں۔ ابھی حضور دعا فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ فلاں جگہ پر ایک باغ میں محو استراحت ہیں۔ حضور وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کر دیکھا دونوں شہزادے لیٹے ہوئے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے بچے تھک جاتے ہیں بسا اوقات، تو جہاں تھک جاتے ہیں وہیں سو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مٹی پہ بھی بچے لیٹ جاتے ہیں۔ تو حضرات وہاں پر دونوں آرام فرما رہے تھے، حضور نے اپنے گھٹنے زمین پر لگائے اور انہیں بوسہ دیا، نیچے جھک کر انہیں بوسہ دیا۔ اندازہ کیجئے جن حضرات سے حضور اس قدر محبت کرتے ہوں، اگر کوئی شخص ان کے ساتھ بغض رکھے تو کیا وہ جنت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی اس خواہش پر کنٹرول کرتے اور ایسا نہ کرتے، لیکن حضور کے ایک ایک عمل سے شریعت بنتی ہے، حضور کے ایک ایک کام کے ساتھ ہمیں جینے کا ڈھنگ آتا ہے، اور یہ ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے، اس کی ضمانت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نیچے جھکے، دونوں گھٹنے زمین پر لگا کر ان کو بوسہ دیا، پھر ان کو جگایا، پھر صرف جگا کر ساتھ نہیں لائے بلکہ اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور حضور نے کندھوں پہ سوار کیا تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شرف ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ میں بھی ایک صاحبزادے کو اٹھا لوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تو صحیح یہ سوار کیسے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اس انداز کے ساتھ واپس لائے، اور پھر جب حضور نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا تو سوار کر کے حضور یہ فرما رہے تھے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ تو اندازہ کیجئے جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس قدر محبت کا اظہار فرماتے ہوں، اگر کوئی ان کے ساتھ بغض رکھے تو یقیناً یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔